أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. سبحان اللہ جزاک اللہ قاری محمد ذکی اللہ حیفی کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات، جمعہ مبارک. شہر رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی. میں ہوں آپ کی میزبان جگن کاظم اور ویلکم کرنا چاہیں گے اپنے سارے ویورز کو چینل 24، سٹی 42، سٹی 41 اینڈ آف کورس روہی کے ویورز کو. آج ویورز جمعۃ الوداع ہے. آج کا دن بہت ہی بابرکت ہے. جس طرح تمام مہینوں میں رمضان المبارک کو فضیلت ہے، اسی طرح تمام دنوں میں جمعے کے دن کو فضیلت ہے. تو یہ ایکچولی جمعے کا دن اتنا فیوریٹ دن کیوں ہے، اس سے ریلیٹڈ بھی ہم گائیڈنس لیں گے اور اس پہ بات بھی کریں گے اور جانیں گے کہ جمعۃ الوداع ہے کیا، اس کی اہمیت، اور اسی سے ریلیٹڈ بہت سی بات چیت ہوگی. لیکن اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں اپنے بہت ہی پیارے بھائی سے جو ہمیں نعت کے سفر پہ کافی عرصے سے لے کے چلے ہیں اور اب کچھ ہی روز باقی ہیں سفر کے، لیکن میرے خیال سے ایک نیور اینڈنگ جرنی ہے. انہوں نے تو ٹپ آف دی آئس برگ کو ٹچ کیا ہے اور جیسے کہ یہ خود کہتے ہیں کہ جو کہ میں بات کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ویورز اس پہ خود ریسرچ کریں، کیونکہ میں مختصر سی بات کرتا ہوں کیوریوسٹی پیدا کرنے کے لیے. اس کے ساتھ آگے ہمارے ویورز کیا کرتے ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے. آئیے ملتے ہیں پیر سید محمد مقدس کاظمی المشہدی سے. السلام علیکم، جمعہ مبارک. جی وعلیکم السلام اور آپ خیر مبارک. جو آپ نے جیسے فرمایا اپنے انٹرو میں کہ جمعہ کو خاص اہمیت حاصل ہے اور خصوصاً آج چونکہ جمعۃ الوداع ہے تو اسے سید الایام بھی کہا گیا، یعنی دنوں کا سردار بھی کہا گیا. 365 ایام ہیں، ان میں سے آج کا جو بالخصوص یہ دن ہے اسے سید الایام بھی کہا گیا، یعنی تمام دنوں کا سردار کہا جاتا ہے. اور یہ دنیا اسلام میں اس یوم القدس کے طور پہ بھی مناتی ہے
اور بطور خاص اس دن کو جو ہے یوم القدس کے حوالے سے بھی منایا جاتا ہے، اور خمینی بت شکن نے خصوصاً اس بات کی طرف توجہ دلوائی قبلہ اول کے حوالے سے۔ خیر چونکہ یہ ایک ایسا ایک سلسلہ ہے کہ جس پہ بہت سیر اصل گفتگو ہو سکتی ہے، اسی کی وجہ سے تقریباً دنیا میں فسادات ہیں وہ ختم ہونے چاہیے۔ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اگر ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا ہمیں بریفلی جو ہے ہماری حکومتوں کو بھی چاہیے کہ اس انداز میں چلے کہ تاکہ ہم ان جو سختیوں سے دور ہو سکیں، ایک دوسرے سے دشمنوں سے۔ اور دوسرا حضرت جابر بن حیان، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں۔ آپ نے ان سے مخاطب کر کے کہا کہ جابر آج جمعۃ الوداع ہے، اور اکثر حضور جو ہے صحابہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، یہ معمول تھا کہ رمضان کے الوداع کہتے ہوئے اتنا آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے، اتنا آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے کہ آنسوں کی جھڑیاں جو نا وہ اچھا اس میں ایک خاص بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، میں اپنے حد تک، کہ جو صحابہ کا ایمان ہے، اہل بیت کا ایمان ہے، ہم تو ان کے عشرہ عشیر بھی نہیں ہو سکتے، لیکن ان کا یہ کیوں حالت ہوتی تھی؟ وہ جانتے تھے، اس کی اہمیت کو جانتے تھے کہ یہ جو ایام ہے رحمتوں کے، جس میں رحمتوں کی بات ہوتی ہے، جس میں بخششوں کی بات ہوتی ہے، جس میں نزول قرآن کی بات ہے، تو وہی یہ جان سکتا ہے کہ جو اس کی اہمیت کو جانتے ہیں، بالکل، کہ یہ رحمتوں کا، بخششوں کا اور جہنم کی آگ سے دوری کا جو عشرہ ہے، جب ہم سے جدا ہونے جا رہا ہے، تو یقیناً اہل ایمان کی آنکھوں میں آنسو ہی آتے ہیں۔ اور آئندہ سال اگر زندگی رہی تو ہم انشاءاللہ یہ پھر دن منائیں گے۔ تو آج نعت کے حوالے سے، نعت کا سفر آج ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کس سے ملاقات کروا رہے ہیں؟ جی آج ہم پاکستان میں ہیں۔ شکر ہے آپ پاکستان میں ہی آج رہنے کا آپ نے فیصلہ کیا، پوری دنیا میں گھما دیا آپ نے۔ جی ہاں، اور پاکستان میں ایک ایسی ہستی کی بات کر رہا ہوں جن کو مفکر پاکستان بھی کہا جاتا ہے، اور ایک صوفی شاعر بھی انہیں کہا جا سکتا ہے، معروف قانون دان بھی تھے اور مصور پاکستان بھی تھے۔ جہاں مفکر تھے وہاں مصور پاکستان تھے، جناب ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، واٹ اے مین، واٹ اے لیجنڈ۔ جی ہاں، ماشاءاللہ۔ اس ہستی کے بارے میں اب میں بتانا شروع کی، یہ صرف تجدید کر رہا ہوں، باقی تو ہمارا بچہ چونکہ کورس کی کتابوں میں پڑھتا ہے، تو یہ 9 نومبر جو ہے وہ 1877 میں پیدا ہوتے ہیں شیخ محمد نور محمد کے گھر میں، اور جو ہے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر مسلم لیگ کا اجلاس ہوتا ہے، اس میں ذریعہ پاکستان کا تصور انہوں نے دیا، بے شک، اور حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی لانے والے یہ ہستی تھی۔ اور میں اس لیے ان کو ولی کہہ رہا ہوں کہ ان کو پتا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ پاکستان کو جو ہے بغیر جنگ کے جو ہے اس نظریے کو جو قائم کر سکتا ہے، اور وہی بات ہوئی۔ اور اگر ان کو دیکھا جائے، قائد اعظم محمد علی جناح کی اور ڈاکٹر علامہ اقبال کی پرسنالٹیز بالکل فرق تھی، ان کے لائف سٹائل بالکل فرق تھے، لیکن اس کے باوجود دیکھیے، مطلب آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے ویژنری تھے جی ہاں، ڈاکٹر صاحب۔ ہاں، لیکن اس کے باوجود حضرت اقبال یہ جان چکے تھے اگر کوئی کام اس حوالے سے کر سکتا ہے تو حضرت قائد اعظم کی ہستی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ نے امت مسلمہ کو فلسفہ خودی سے روشناس کرایا، پھر قومی غیرت و حمیت کا درس جو ہے نا ان کی آپ کو نظموں میں ملتا ہے، انہوں نے اس حوالے سے جو ہے ایک خوبصورت جو ہے وہ قیام کیا۔ بہرحال میں زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں، چونکہ یہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ جو ہمارے نعت کے سفر کے عظیم مسافر ہیں، اور ان کی لکھی نعتوں کا تذکرہ جو کہ مشرق سے مغرب تک ہے، یعنی کوئی دو رائے نہیں ہے، جس میں عشق و مستی اور جذب و کیف میں ڈوب کر آپ نے اردو اور فارسی میں حمدیہ اور نعتیہ کلام لکھے ہیں۔ اس کی مختصر
میں اگر پیش کرنا چاہوں کہ یہ اللہ کا ولی جو ہے یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ہے شاہی مسجد لاہور میں اس کے ساتھ ہی آپ کی مرکز ہے، اور جو فرما رہے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، واہ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اور میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کی نعت یہ دیکھیں نا کلیات اقبال میں یہ بالکل ٹائٹل کے اوپر جو نہ لکھی ہے، میں جس کو میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ہاں لوح بھی تو قلم بھی تو، سبحان اللہ، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگی نارنگ، تیرے محیط میں ہوا، گنبد آبگی نارنگ، تیرے محیط میں ہوا، لوح بھی تو قلم بھی تو، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، سبحان اللہ، کیا کہنے، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، لوح بھی تو کیا کہنے، قلم بھی تو، آئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد بھاگ گئے، تیری نگاہ، تیری نگاہ، تیری نگاہ، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب جستجو عشق حضور و اضطراب، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگی نارنگ، تیرے محیط میں ہے ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز، میں تو ابھی تک کھوئی ہوئی ہوں جو اتنا خوبصورت
کلام ڈاکٹر سر علامہ اقبال کا، اتنا خوبصورت کلام میرے بہت ہی پیارے بھائی پیر مقدس کاظمی نے پیش کیا، پیر سید محمد مقدس کاظمی المشہدی نے۔ مقدس بھائی، اب ویسے آپ نے آج کیا جس پرسنالٹی کو سلیکٹ کر لیا ہے ان کے بارے میں تو ہم ساری زندگی بات کرتے رہے تو کم ہے۔ جی بالکل، آج کی گفتگو آپ سمیٹیں گے کیسے؟ میں تو یہ دیکھنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہوں آج میں کے تو دن۔ یہ رہوں کہ میں سمیٹوں گا کیسے، جی، یہ میں خود بھی سوچ رہا ہوں کہ اتنی بڑی ہستی کے بارے میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں اور کہ کلام بھی سننے ہیں ہم نے آپ سے، کلام کیونکہ بھی لوگوں سنے۔ کی ڈیمانڈ ہے۔ جی ہاں، اس میں یہ ہے کہ مختلف پہلو ہیں، اور آپ دیکھیے کہ میں حیران ہوا کہ میرا پچھلے دنوں جب میں ایران گیا تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت اقبال کے بارے میں کہتا ہوں یہ جملہ کافی ہوگا آج کے حوالے سے ہمارے پاکستانیوں کی عزت اور وقار میں دیکھیں کس قدر جو ہے اس ہستی نے جو ہے وہ چار چاند لگائے ہوئے ہیں، کہ وہ ایرانی کہتے ہیں کہ وہ تھے ایرانین لیکن جو ہے ان کی ہستی جو ہے نا وہ پیدا جو ہے وہ ہوئی ہے وہاں پہ پاکستان میں۔ ان کا مزاج، ان کا رویہ، ان کی جو ہے وہ یعنی اردو سے زیادہ جو ہے آپ کے فارسی میں کلام۔ بٹ آپ دیکھیں کہ ہر کلچر ان کو اون کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر کلچر انہیں اون کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر زبان میں آلموسٹ آپ کی کتابیں ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں۔ واٹ اے مین، واٹ اے لیجنڈ۔ میں یہی تو مطلب، اور میں نے وہاں پہ ایک کلام شروع کیا تو میرے ساتھ بہت سارے یعنی دوست جو ہے وہ شروع ہو گئے، یعنی جو پرشین تھے وہاں کے جو مقامی تھے، وہ تھا چون چراغ لال سوزم در خیابان شما ای جوانان عجم جان من جان جہاں۔ اب چونکہ وقت بہت کم ہے میرا، میں نہیں چاہ رہا کہ جو ہے نا وہ اس بحث میں چلا جاؤں کہ اور کس قدر ان کی محبت تھی، اور جب میں نے یہ کلام شروع کیا جو میں شروع کرنے جا رہا ہوں چونکہ وقت کم ہے اور مقابلہ بہت سخت ہے، تو ہم اسی کلام پہ پروگرام بھی کلوز کریں گے؟ یہی کلام ہے؟ کہتے ہیں مختصر کر دیں گے یا کہتے ہیں تو میں کلام تو ان کے بہت ہیں، جس میں آپ دیکھیے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ واہ! تو یہ ایسے ایسے کلام اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس کو شروع، ہر لحظہ مومن آپ نے سنا ہوگا، ایک بہت ہماری ایک عظیم جو ہے وہ ہمارے ملک کی بہت سوچ سمجھ کے آپ کو سلیکشن کرنی پڑے گی، یہ یاد رکھیے گا۔ ہاں تو یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ویورز ناراض ہو جائیں گے آپ سے، میرے خیال سے ہمیں ایک مختصر کچھ اشعار ایک کلام کے اور پھر کسی اور کلام کو بھی ہمیں پیش کرنا چاہیے میرے خیال سے۔ چلیں اس کو اس طرح کر لیتے ہیں، یہ میری ناقص سی رائے ہے۔ ہاں خودی کا سر نہاں، خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت، یہ مال و دولت، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ بوتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت گئے
جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بت ہیں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ جہاں حضور کے جہاں 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 حضور کے نقش قدم وہیں پہ علی، اور جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ ہر لحظہ ہے، ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان، واہ گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ سبحان اللہ۔ یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اور میں آخری شعر پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ والسلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ آج جس جرنی پہ آپ ہمیں لے کے نکلے ہیں، آئی ہوپ کہ جو پیرنٹس اور باقی لوگ آج ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو دیکھیں، ہم انگریزی پوئٹری اور انگریزی پوئٹس اور ویسٹرن کلچر سے بہت انسپائرڈ ہیں، لیکن ہمیں اپنے ان فلاسفرز، ان رائٹرز، ان عظیم ہستیوں کی طرف رجحان کرنا چاہیے جن سے ویسٹ انسپائرڈ ہے۔ ہمارے اپنے گھر میں اتنے بڑے بڑے خزانے ہیں اگر ہم صرف آنکھیں کھول کے دیکھیں۔ تھینک یو سو مچ مقدس بھائی، آج آپ نے بہت ہی دریا کو کوزے میں بند کیا، پتہ نہیں کیسے کیا لیکن کر دیا ہے، لیکن یہی تو میرے بھائی کا کمال ہے۔ ویورز یہاں پہ بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنے اسکالرز کے ساتھ بات کریں گے جمعۃ الوداع کی۔ جب پروگرام میں آپ کے بھائی آتے ہیں تو ویسے ہی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، تو میرے جو روحانی اور اسپریچول بھائی ہیں آج وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیشہ بہت ہی پیارے انداز میں گائیڈ کرتے ہیں اور جینٹلی اور سافٹلی اپنے میسج کو اکراس کر جاتے ہیں ڈائریکٹ دل کے اندر۔ میں بات کر رہی ہوں علامہ حسن رضا باقر کی۔ السلام علیکم بھیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جمعہ مبارک۔ خیر مبارک، آپ کو مبارک۔ علامہ محمود مسعود قادری نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ٹیچر، ہمارے مینٹور، ہمارے گائیڈ۔ پچھلے پروگرام میں بھی ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اتنی، وہ جو کہتے ہیں نا کہ دین کی باتیں کی لیکن دنیا کو بڑی خوبصورتی سے اس کے ساتھ کنیکٹ کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اینڈ جمعہ مبارک ٹو یو۔ آپ کو بھی بہت مبارک، خیر مبارک۔ اب ہمارے رناؤن اسکالرس کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ملک کے ایک رائزنگ نعت خواں نے، ہمیں ثاقب رضا قادری نے جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ اچھا، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جمعۃ الوداع، اور میں بھی بائی دی وے جینوئنلی علامہ صاحب آپ سے بات شروع کروں گی، یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جمعۃ الوداع کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اور جمعے کے دن کو کیوں دنوں کا بادشاہ کہا گیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ المنتجبین۔ دیکھیے، جمعۃ الوداع کی اگر فضیلت کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ایک تو ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہوتا ہے، چونکہ ہم سے ماہ رمضان المبارک جدا ہو رہا ہوتا ہے
اس وجہ سے اسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ لیکن ایک چیز میں پہلے کلیئر کر دوں کہ وہاں روایات میں ہمیں الگ سے جمعۃ الوداع کے حوالے سے روایات نہیں ملیں گی، ہاں مطلقاً روز جمعہ کے بارے میں ملیں گی، اور ماہ رمضان المبارک کی جو آخری گھڑیاں، آخری ساعتیں ہوتے ہیں، آخری ایام ہوتے ہیں، اس حوالے سے ہمیں روایات ملیں گی۔ اگر پہلے ہم جمعے کے دن کی فضیلت کے حوالے سے بات کریں تو اسے سید الایام کہا جاتا ہے کہ یہ تمام دنوں کا سید و سردار ہے۔ اس کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کی ابتدا کی تو وہ جمعے کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لائے تو وہ بھی روز جمعہ تھا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جب عالم ارواح میں، یا جسے عالم ذر بھی کہتے ہیں، تمام مخلوقات سے جو عہد و پیمان لیا تھا اور اس دن تمام مخلوقات کو جمع کیا تھا، وہ بھی روز جمعہ تھا۔ اور اگر ہم روز جمعہ کے حوالے سے دیکھیں، اس دن مختلف ہمیں جو فضیلتیں ملتی ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ ایک گھڑی، ایک ساعت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں جو بھی انسان دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ اچھا، اب یہ بٹ ہم نے یہ بھی تو سنا ہے کہ قبولیت کا وقت کبھی بھی ہو سکتا ہے، بالکل دن میں کسی بھی وقت، لیکن جمعے کے روز 100% ایک کوئی ایسا لمحہ گزرتا ہے۔ ہاں جی، اور وہ لمحہ یہاں تک کہ روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ صدیقہ طاہرہ بی بی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کہ جب جمعے کے دن سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا تو اپنی کنیز جناب فضہ سلام اللہ علیہا سے فرماتی کہ جا کے دیکھو سورج کس مقام تک پہنچا ہے، کہ جب بالکل سورج ڈوب رہا ہو تو آپ نے مجھے بتانا ہے۔ اور پھر وہ فرماتی اس لیے کہ میں نے اپنے بابا سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جمعے کے دن جب سورج غروب رہا ہو تو اس کی آخری ساعتوں میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ عصر اور مغرب کے درمیان جی ایسا ہے کہ جو در حقیقت جب سورج غروب ہو، جب ہم کہتے ہیں نا غروب کے قریب ہو، سمجھیے اس وقت جو 10-15 منٹس ہوتے ہیں یہ وہ لمحات ہوتے ہیں۔ تو یقیناً ایک تو ماہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور دوسرا وہ گھڑی ہمیں نصیب ہو کہ جس میں دعا قبولیت ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اور دعائیں تو ہم مانگیں گے، ہمیں ایک دعا یہ بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمت سے نا امید نہ کرے، اور ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جنہوں نے ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں برکتوں کو سمیٹا ہے، ان لوگوں میں سے قرار نہ دے کہ جو اس ماہ مبارک میں بھی خدا کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم رہے ہوں۔ بیوٹیفل انٹروڈکشن، تھینک یو سو مچ بھیا۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنے مبارک دن میں ہمیں دعوت دی، اور یہ ہمارے لیے بھی سعادت کی باعث ہے کہ ہم نے اس میں کچھ تھوڑی سی گفتگو کر سکیں۔ بنیادی طور پر جمعۃ الوداع کا جو تصور ہے وہ تو جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ چونکہ یہ آخری جمعہ ہے رمضان المبارک کا تو اس کو جمعۃ الوداع کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کی ایک نسبت ہے منہاج اس کے ساتھ، رمضان المبارک کے ساتھ۔ وہ نسبت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا پہلا دن اور پہلی سحری ہوتی ہے اس وقت اللہ رب العزت بے حساب و کتاب لوگوں کو بخش دیتا ہے، اور پھر فرمایا جب اسی دن کا افطار ہوتا ہے تو اس وقت بھی اللہ پاک بخشش کے پروانے جاری کرتا ہے۔ صحیح۔ اور ہر روز اسی طرح بخشش کے پروانے جاری ہوتے رہتے ہیں، بخشش تقسیم ہوتی رہتی ہے، مغفرت تقسیم ہوتی رہتی ہے، لوگوں کے احوال بدلتے رہتے ہیں، لوگوں کے مقدر بدلتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب پہلا جمعہ آتا ہے تو اللہ پاک جتنے لوگوں کو ہر روز سحری اور افطاری کے وقت بخش رہا ہوتا ہے، جب پہلا جمعہ آتا ہے اللہ پاک اس جمعہ والے دن اتنے ہی لوگوں کو پھر بخش دیتا ہے، اور پھر اسی طرح بخشش کا عمل جاری رہتا ہے۔ جب دوسرا جمعہ آتا ہے تو دوسرے جمعے جتنے لوگوں کو پہلے بخشا ہوتا ہے اتنے ہی لوگوں کو دوسرے جمعے پھر بخشتا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک رحمت کا عشرہ ہے، ایک مغفرت کا عشرہ ہے، پھر جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، تو تب بھی بخشش کے سامان ہوتے رہتے ہیں۔ وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کس طرح بخشوں، کسی کو کہتا ہے کھجور کی کاش پر بخش دوں گا، کسی کو کہتا ہے کہ پانی کے گھونٹ پر بخش دوں گا، کسی کو کہتا ہے کہ افطاری کروانے پر بخش دوں گا۔ تو بخشش کا سامان اور بخشش کا عمل جاری رہتا ہے۔ پھر جب تیسرا جمعہ آتا ہے تو پھر بخشش کے پروانے جاری ہوتے ہیں،
اور جب آخری جمعہ آتا ہے، یہ بات بڑی قابل غور ہے، پھر درمیان میں طاق راتیں بھی آتی ہیں، ان طاق راتوں میں بھی بخشتا ہے۔ لیکن جو بڑی عجیب بات بتانا چاہتا ہوں اس جمعہ کے حوالے سے، جمعۃ الوداع کے حوالے سے، جب یہ دن آتا ہے اللہ پاک نے جتنے لوگوں کو پچھلے پورے مہینے میں، سحری میں بھی، افطاری میں بھی، عبادت کے دوران بھی، تلاوت کلام مجید کے دوران بھی، صلاۃ التراویح کے دوران بھی، تہجد کے وقت بھی، جتنے لوگوں کو بخشا ہوتا ہے، اللہ پاک اتنی ہی تعداد میں جمعۃ الوداع کے دن لوگوں کو اور بخش دیتا ہے۔ جب آخری دن آتا ہے رمضان المبارک اور آخری جمعہ آتا ہے تو اللہ پاک بخشش کے سامان کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، اتنے ہی لوگوں کو اللہ پاک پھر بخشتا ہے۔ اور یہاں پر ایک ضمناً بات عرض کر دوں، جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے، جسے آپ چاند رات کہتے ہیں یا آپ لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں عربی زبان میں، لیلۃ الجائزہ، تو اللہ پاک جتنے لوگوں کو پورے مہینے میں بخشا ہوتا ہے اس رات پھر بخشش تقسیم فرماتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس رات کو آپ یاد رکھیں کہ آپ نے 30 یا 29 روزے رکھے ہیں، کیونکہ آپ نے اب ایسا سبجیکٹ چھیڑ دیا ہے جو میرے لیے ایک بڑا پوائنٹ آف سینسٹیوٹی کا ہے کہ پورا مہینہ آپ نے عبادتیں کی، آپ نے روزے رکھے، اپنے اندر کے وہ جو کہتے ہیں نا شیطان کو کنٹرول میں رکھا، جیسے ہی چاند رات آتی ہے سارے رولز اینڈ ریگولیشنز توڑ دیتے ہیں، اور لیلۃ الجائزہ تو کسی کو یاد ہی نہیں ہوتا۔ اور مجھے حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے ویورز کہ اس اسپیسیفک ٹاپک پہ ہماری رمضان ٹرانسمیشن پہ بھی بات نہیں ہوتی۔ جی جی 29ویں روزے کی شب مطلب جو افطار ٹرانسمیشن بھی ہوتے ہیں اس میں چاند رات پہ آپ نے چوڑیاں خریدی، آپ نے مہندی کہاں سے لگانی ہے، اچھا کس رنگ کا جوڑا خریدا ہے، یہ ہماری پرائیورٹی ہو جاتی ہے۔ علامہ صاحب اٹس اے ویری اسٹرینج شفٹ جو ایک دم سے ایسے ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے بالکل، مجھے تو بہت ہی شاکنگ لگتا ہے یہ ایسے ہی۔ حالانکہ لیلۃ الجائزہ کا مطلب یہ ہے کہ اس رات ہمیں وہ ریوارڈ ملنا ہے، گفٹ ملنا ہے۔ اگر کوئی انسان خدا کی بارگاہ سے غائب ہو جائے، وہ حاضر ہی نہ ہو، تو وہ کیسے ریوارڈ وصول کرے گا، وہ گفٹ وصول کرے گا؟ اصل میں تو یہ ہے کہ وہ ہمیں سمجھیے امتحان کی بھی ہمارے لیے رات ہے کہ جو سارا میں نے مہینہ عبادت کی، ریاضت کی، کیا واقعاً اب میں وہ سب سمیٹ سکتا ہوں یا نہیں سمیٹ سکتا؟ اس لیے اس رات کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان آزاد ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ عبادت و ریاضت ہم بھی آزاد ہو گئے، اب وہ پہلی روٹین ہے۔ نہیں، وہ جو ہم نے ایک پورا مہینہ مشق کی ہے، ریاضت کی ہے، اب پریکٹیکلی اسے پروو کرنے کا وقت ہے۔ لاجکلی مجھے نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی انسٹرکشنز کیا ہے، بلکہ اس پہ بھی ہم میرے خیال سے ڈیفینیٹلی ہم 29ویں روزے کو، کیونکہ ہمیں تو بعد میں ہی پتہ چلے گا کہ 30 ہیں کہ 29 ہیں، ہمیں اس ٹاپک پہ بات بھی کرنی چاہیے۔ اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک ٹو ڈسکس۔ لیکن ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ الوداع کا کیسے اہتمام کرتے تھے؟ آپ کی سیرت طیبہ سے ہمیں کیا گائیڈنس ملتی ہے؟ تھوڑا سا یہ بتائیے۔ اب اگر دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دن کے حوالے سے اہتمام، سب سے پہلے تو دیکھیے جیسے یہ سید الایام بھی ہے اور اسی طرح سے روز عید بھی قرار دیا گیا ہے۔ جیسے ہم عید الفطر، عید الاضحیٰ ان دنوں میں ایام اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح اس دن بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ اچھا لباس پہنا جائے، انسان خود کو معطر کرے، اور پھر غسل کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے امت کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ کے پاس پانی نہ بھی ہو تو آپ پانی خرید کر غسل کریں، کہ جمعے کے دن کا اس قدر غسل کی فضیلت ہے۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان صرف جمعے کا غسل کرتا ہے تو اس غسل کے عوض جہاں اسے ظاہری طور پر جسمانی صفائی ہے، وہیں پہ معنوی طور پر اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان 40 جمعے مسلسل، یعنی درمیان میں کوئی بھی جمعہ مس نہ کرے، 40 جمعہ مسلسل وہ غسل جمعہ بجا لاتا ہے تو اس کا جسم قبر میں بوسیدہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اولیاء، ائمہ کہ جن کے اجساد مطہر جو ہیں وہ قبر میں اگر سینکڑوں سال بعد بھی کھولے گئے تو وہ بوسیدہ نہیں تھے، تازہ جسم تھے۔ بعید نہیں کہ رسول خدا کی حدیث کا یہی راز اس کے اندر چھپا ہو کہ جو 40 جمعے مسلسل غسل جمعہ کرتا ہے
تو اس کا قبر میں جسم نہیں ہوتا. اور میڈیکل سائنس ایز یوزول دنگ کی دنگ رہتا ہے. بالکل ایسا ہی. اور پھر جمعے کے دن اور جو فضیلت رسول خدا نے بیان فرمائی، آپ نے کہا کہ مجھ پر اور میری آل پر درود پڑھو، کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور پھر اس حوالے سے حدیث آپ نے ارشاد فرمائی کہ جو بندہ جمعے کے دن 100 دفعہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 60 حاجات کو اس درود کے صدقے میں مستجاب قبول کرتا ہے. اس میں سے 30 حاجتیں دنیا کی ہوتی ہیں اور 30 حاجتیں آخرت کی ہوتی ہیں، یعنی وہ جو بھی مانگنا چاہے مانگے. پھر اس حوالے سے خاص طور پہ سورہ واقعہ اس دن پڑھنے کی فضیلت ہے کہ اگر آپ سورہ واقعہ پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سورت کے صدقے میں آپ پر کبھی غربت، افلاس، ناداری نہیں آ سکتی. اللہ اس کے عوض آپ کو رزق عطا کرتا ہے. لیکن کیا سورہ واقعہ آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں یا اسپیسیفکلی ان دنوں میں؟ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ ہمارے کلیئرٹی لینی ضروری ہوتی ہے. ہماری فیملی میں ایک خاتون جو ہے وہ پڑھا کرتی تھی بڑا ریگولرلی، ڈیلی وہ کہتی تھی کہ میں عصر اور مغرب کے درمیان پڑھتی ہوں، ضرور سورہ واقعہ پڑھتی ہوں. تو ان کو منع کیا گیا اس چیز سے کیونکہ ان کی ہیلتھ بہت سفر کرنا شروع ہو گئی تھی. نہیں، اس میں یہ ہے کہ سورۃ الواقعہ کی خاص طور پہ فضیلت ہے کہ وہ نماز مغربین کے بعد اس کی تلاوت ہر روز کی جائے. مغرب کے بعد؟ ہاں جی، نماز مغربین کے بعد. اور اس میں روایت بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے بیٹے نہیں تھے، ان کی بیٹیاں ہی تھیں. کہتے ہیں ان کی زندگی کے آخری ایام میں ایک صاحب ثروت مسلمان ان کے پاس گیا. انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بہت سا مال عطا کر دوں، چونکہ آپ کا پیچھے بیٹا کوئی نہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں. تو جناب عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نہیں، مجھے آپ کے مال کی ضرورت نہیں، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ الواقعہ کی تعلیم دی ہے اور انہیں میں نے اس کا پابند بنایا ہے کہ وہ ہر شب کو سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں، اس لیے کہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ جو سورۃ الواقعہ کی ہر شب کو تلاوت کرتا ہے اس کی نسلیں کبھی بھی مفلس، نادار اور غربت میں زندگی بسر نہیں کرتی. سبحان اللہ. یہاں پہ ہم کلام سنتے ہوئے بریک کی طرف جائیں گے. جب ہم واپس آئیں گے تو آپ سے علامہ صاحب یہ جاننا چاہوں گی کہ جیسے کہ ہمیں آف کورس میرے بہت پیارے بھائی نے گائیڈ تو کیا ہے، لیکن جمعۃ الوداع کو کوئی اسپیسیفک دعائیں، کوئی اسپیسیفک آیات، سورہ واقعہ تو آپ نے بتایا ہی، اور کوئی ایسی چیزیں جو ہم کریں؟ کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ طاق راتوں کو اور اسپیشلی جمعۃ الوداع کو بہت زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں. قرآن پاک کی تلاوت کریں، کیا ہم اسپیسیفکلی تسبیح پڑھیں کوئی؟ تو اس پہ ہم گائیڈنس لیں گے بریک کے بعد. جی میرے بھائی. الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. کاش ایک بار سرکار مجھ سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے. ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے.
کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، شب و روز الفت کا اظہار کرنا، شب و روز الفت کا اظہار کرنا، حضور آپ سے پیار بس پیار کرنا، حضور آپ سے پیار بس پیار کرنا، شب و روز الفت کا اظہار کرنا، حضور آپ سے پیار بس پیار کرنا، حضور آپ سے پیار بس پیار کرنا، یہی دین میرا، یہی دین میرا، یہی دین میرا، یہ میرا دھرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، ان کا گدا کیا، ان کا گدا کیا، یہ اعزاز کم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، بنا دیجئے بگڑی شاہ آج میری، بنا دیجئے بگڑی شاہ آج میری، کہ ہے آپ کے ہاتھ میں لاج میری، کہ ہے آپ کے ہاتھ میں لاج میری، بنا دیجئے بگڑی شاہ آج میری، بنا دیجئے بگڑی شاہ آج میری، کہ ہے آپ کے ہاتھ میں لاج میری، کہ ہے آپ کے ہاتھ میں لاج میری، حضور آپ سے، حضور آپ سے دو جہاں کا برم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، ان کا گدا کیا، ان کا گدا کیا، یہ اعزاز کم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ عبد الرحمن خواجی، بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آپ نے کلام پیش کیا۔ اچھا، ہمارے پاس کچھ آن لائن بھی سوال آئے ہیں جن کی طرف میں آؤں گی، لیکن پہلے جو بریک سے پہلے آپ سے جاننا تھا کہ کوئی مخصوص عبادات یا کوئی اسپیسیفک عبادات جو جمعے کے دن نہیں بلکہ جمعۃ الوداع سے منسلک ہوں۔ جمعۃ الوداع بنیادی طور پر جمعۃ المبارک ہی ہے۔ جمعۃ الوداع ہم اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ تو اس حوالے سے میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جمعۃ المبارک بنیادی طور پر یوم الدعا ہے۔ اس دن جتنی بھی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کی جائیں وہ کم ہیں۔ اسی طرح یہ یوم الصلاۃ بھی ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر، حضور کی آل مبارکہ پر درود و سلام پڑھنے کا دن بھی ہے۔ تو اس میں یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ یہ دن جو ہے اس کو تمام دنوں کا سردار بھی بنایا گیا، بالکل، اور اس کے ذریعے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ ایک نسبت بھی قائم کی گئی۔
آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ. اور میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں, علامہ صاحب موجود ہیں, اس دین میں حضور کی ذات کے ساتھ اگر نسبت نہیں ہے تو آپ کا کچھ بھی قبول نہیں ہے. صحیح. آپ کا رمضان بھی قبول نہیں ہے, آپ کے روزے بھی قبول نہیں ہیں, آپ کی عبادات بھی قبول نہیں ہیں. تو جمعہ کا دن سب سے بڑا دن اہل ایمان کے ہاں, اور پھر اس دن کو حضور کی امت کے لیے عید کا دن بھی بنایا گیا ہے. ان اللہ جعل الجمعۃ عیدا للمسلمین. اس دن کو بعض ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے, بڑی عجیب بات, کہ عیدیں تو صرف 2 ہیں, آپ کیوں کہتے ہیں جی وہ عید میلاد النبی, مولا کائنات کی ولادت کو آپ عید کا دن کیوں کہہ دیتے ہیں, غدیر خم کے دن کو آپ عید کیوں کہہ دیتے ہیں؟ اس سے بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے. تو ان اللہ کے بندوں سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے, اگر ان 2 عیدوں کے علاوہ آپ سال میں 48 عیدیں مناتے ہیں, ہر جمعہ ایک عید, ہر جمعہ ایک عید, تو حضور کے میلاد کا دن عید کیسے نہیں بن سکتا؟ کہ جس کے صدقے میں ہمیں عیدیں ملی, جس کے صدقے میں ہمیں جمعے ملے, جس کے صدقے میں ہمیں رمضان المبارک ملا, تو یہ وہ دن ہے جمعۃ المبارک کا. میں خاص جو عمل بتانے لگا ہوں وہ یہ کہ سب سے بڑی بات آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن مجھ پر درود و سلام کی کثرت کرو. اس کی وجہ یہ ہے, فرمایا عام نارمل دنوں میں درود پاک جب کوئی پڑھتا ہے تو وہ میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. عام نارمل حالات میں جب کوئی درود پاک پڑھتا ہے تو میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے, جس طرح بادشاہوں کی بارگاہ میں چیزیں پیش کی جاتی ہیں تو میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. لیکن جب کوئی جمعہ کے دن مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو میں اپنی قبر انور میں خود اس کو سماعت کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو میرا یہ خیال ہے کہ جمعہ کے دن, علامہ صاحب نے فرمایا کہ ایک دعا قبول ہوتی ہے اور دعا کی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ وہ جمعہ کی نماز کا وقت اور خطبوں کے دوران کا وقت ہے. اشارے کیے ہیں علماء نے, ڈفرنٹ ٹائم ہے, کسی نے کہا عصر کا وقت ہے, لوگوں نے اشارے کیے. سو the point is, دیکھیں سارا وقت اگر ہم عبادت کی حالت میں رہیں, اسی لیے تو کہتے ہیں ہر وقت ہمیں باوضو رہنا چاہیے کہ جب بھی جی چاہے اور ہر وقت جی چاہنا چاہیے ہم عبادات میں. لیکن آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے ساتھ اگر تعلق جوڑ کر ہم اللہ کے حضور دعا مانگیں گے, اسی لیے تو کہا گیا کہ دعا سے پہلے بھی درود و سلام پڑھ لو, دعا کے بعد بھی درود و سلام پڑھ لو, تو وہ درود و سلام اس دعا کو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کروا دیں گے. بے شک, بے شک. اچھا, جو آن لائن سوال آیا علامہ صاحب آپ کے لیے, یہ کینیڈا سے سوال آیا عائشہ کا. وہ پوچھ رہی ہیں کہ جمعے کی نماز کا, صرف جمعۃ الوداع نہیں, جمعے کی نماز کا اور اس کے خطبے کا کی کیا اہمیت ہے, اور کیا یہ خواتین کو بھی اپلائی کرتا ہے؟ انٹرسٹنگ سوال ہے. ہم یہ تو جانتے ہیں کہ جمعے کو اجتماعی, مطلب جمعے کی نماز جس کو کہتے ہیں وہ اٹینڈ بھی کرنی ہے, مرد حضرات جاتے ہیں, خواتین گھر پہ یا کچھ خواتین مساجد میں بھی جاتی ہیں, بٹ کبھی پوچھا نہیں بائے. تو تھوڑا سا اگر ہمیں دیکھیے اس حوالے سے اگر جمعے کے دن کی بات ہو اور نماز جمعہ کی بات نہ ہو تو میرا خیال وہ بات ادھوری رہتی ہے, اس لیے کہ خاص طور پہ اللہ نے سورہ جمعہ قرآن مجید میں نازل کیا اور اس میں آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. کہ صاحبان ایمان, جب جمعے کے دن تم اذان کی آواز سنو, ندا, تو اس کے بعد فوراً تیزی سے اللہ کے ذکر کی جانب بڑھو اور خرید و فروخت چھوڑ دو. یعنی خاص حکم ہے کہ جب وہ وقت نماز جمعہ ہے اس وقت خرید و فروخت کرنا حرام ہو جاتا ہے, جائز نہیں ہے. اور جو خواتین کے حوالے سے آپ نے کہا, اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ عبادات اجتماعی قرار دی ہیں, جیسے حج ایک اجتماعی عبادت ہے, ویسے ہی نماز جمعہ ایک اجتماعی عبادت ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حالات سے آگاہی حاصل کرے اور پھر ایک مسلمان پورے عالم اسلام کے سیاسی, معاشرتی اور معاشی حالات سے بھی آگاہی حاصل کرے. اس لیے جمعہ ہمیں ایک اجتماعی عبادت کی صورت میں اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے. لیکن کچھ لوگوں کو نماز جمعہ میں شرکت سے رخصت عطا کی گئی ہے. اور جن کو رخصت عطا کی گئی ہے ان میں بیمار شخص ہے, غلام ہے, خواتین ہے, ایک ایسا شخص جو 2 فرسخ سے دوری کے فاصلے پہ رہتا ہو. لیکن کیا اگر عورت نماز جمعہ میں شرکت کرے اس کی نماز جمعہ نہیں ہوگی؟ نماز جمعہ ادا ہو جائے گی. لیکن جیسے مردوں کے لیے تاکید ہے کہ
کہ وہ جیسے ہی اذان سنے تو فوراً ذکر خدا کی جانب نماز جمعہ کے لیے بڑھ جائے. عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے, عورتوں کے لیے اختیار ہے, اگر وہاں جا کے پڑھنا چاہیں تو انہیں اجر و ثواب ملے گا. آپ کے پاس چوائس ہے. جی بالکل چوائس موجود ہے, مطلب اٹس ناٹ ضروری کہ آپ آئیں. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. اور نہ کوئی یہ سمجھ لے کہ یعنی عورت کو روک دیا کہ آپ نماز جمعہ پڑھ نہیں سکتی, نہیں, وہ پڑھ بھی سکتی ہیں. لیکن یہاں پہ جمعے کے دن میں ایک اور اہم چیز کی طرف اشارہ کروں گا. وہ جمعے کے دن ہمارے مرحومین کی ارواح ہمارے دہلیز پہ آتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کہ کوئی میرا رشتہ دار, میری اولاد, کوئی میرا چاہنے والا راہ خدا میں صدقہ دے تاکہ ہمارے لیے آخرت کی منازل اور آسان ہو جائے. اس لیے ہمیں جمعے کے دن, وہ جمعۃ الوداع ہو یا کوئی اور روز جمعہ ہو, اپنے مرحومین کی طرف سے صدقے سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے. اور میں ایک اور چیز کی طرف اشارہ کر دوں, جیسے ہی ماہ رمضان آتا ہے تو ایک میسج بہت زیادہ وائرل ہو جاتا ہے کہ اگر آپ آخری جمعے میں 4 رکعت ایک نماز پڑھیں, جسے قضاء عمری کے حوالے سے کہا جاتا ہے, تو زندگی بھر کی جو نمازیں نہیں پڑھی ان کی کوئی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. It doesn't even sound right. It doesn't sound right. ہاں جی, یہ کرتے ہیں لوگ اس طرح کے میسیجز, ہاں جی, بٹ پلیز ایسا ہی ہے. آپ کے ہاں 4 رکعت ہوں گی, ہمارے ہاں 12 رکھتے ہیں. جی ہمارے ہاں 12 رکھتے ہیں, 12 رکھتے ہیں پڑھ لیں جی, تو آپ کی ساری وہ قضاء عمری. لیکن وہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ 4 رکعت نماز پڑھ لی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی بھر کی قضا نماز, یعنی کہ بندہ ویسے جان کے ساری زندگی نماز نہ پڑھے تاکہ ہم بس یہ آخر. پلیز جو ہمارے فرائض ہیں وہ ہمارے فرائض ہیں, اور اگر ہم کسی وجہ سے نہیں ان کو پورا کر پائے ان کی قضا ویسے ہی بجا لائیں گے جو نمازیں قضا ہوئی ہیں. بڑی امپورٹنٹ بات. میں علامہ صاحب کی بات میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ والدین کے لیے دعا کرنا اور والدین کی روحیں آتی ہیں, اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک ہے, وہ جمعہ کے حوالے سے ہی ہے. من زار قبر ابویہ او احدہما من یوم الجمعۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ وما تأخر وکتب له براء. جو شخص جس کے والدین دنیا سے پردہ کر جائیں, باپ کر جائے, ماں کر جائے, تو جو شخص جمعہ والے دن اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرتا ہے, اللہ پاک اس شخص کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کا نام نیکوکاروں کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نیک ہے. کیا بات ہے. آپ اسلام کا تصور دیکھیے نا, تو جو شخص مرنے کے بعد ماں باپ کی قبر پر جاتا ہے اور جمعے کے دن جاتا ہے, تو آپ تصور کیجئے جو زندگی میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے. یہاں پر ایک میں بڑی عجیب بات عرض کرنے لگا ہوں جی, وہ یہ ہے کہ دیکھیے جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے, جب شب برات آتی ہے, جب ایسے مواقع آتے ہیں تو ہم موبائل فون سے میسیجز کرتے ہیں کہ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دیں. غلطی آپ نے ان پرسن کی, لیکن موبائل پہ آپ نے سوری کر دیا. سوری کر دیا, اور جس سے نہیں بھی کی اس سے بھی سوری کر رہے ہیں. لیکن بڑی عجیب بات ہے, گھر میں جو ماں باپ بیٹھے ہیں آپ کے پاس, لائیو گھر میں بیٹھے ہیں, ان سے کوئی معافی نہیں مانگتا, سوری نہیں کہتا, ان کے کوئی پاؤں دبانے کی کوشش نہیں کرتا, ان کی خدمت کرنے کی کوشش نہیں کرتا. ایک گیپ ہے, اس گیپ کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی. تو یہ بات عرض کرنے کی ضرورت ہے اور بتانے کی ضرورت ہے آج کی نئی نسل کو. جمعۃ المبارک ہو, 27ویں کی رات ہو, شب برات ہو, لیلۃ الجائزہ ہو, جو بھی راتیں ہوں, جو بڑے دن ہوں, تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اپنے والدین کو سب سے پہلے منانا ہے, اپنے والدین کے قریب جانا ہے, اپنے رشتہ داروں کے قریب جانا ہے, اپنے دوست احباب کے قریب جانا ہے, ان کو منانا ہے. تب جا کر جو ہے وہ آپ کو اس کا اجر ملے گا اور اللہ پاک کی بارگاہ سے ایک بخشش اور مغفرت کا سامان. یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے. ہمارے پاس ایک اور سوال آیا ہے, یہ ہمارے پاس لندن سے آیا, UK سے. اس سوال کا ہم جواب لیں گے, جو بیسکلی یہ ہے کہ جمعے کے روز خطبہ سننا کتنا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ بہت دفعہ لوگوں کے پاس صرف اتنا ٹائم آتا ہوتا ہے کہ وہ صرف آ کے جاب سے یا کسی وجہ سے وہ چھوڑ کے آتے ہیں. تو خطبہ سننا کتنا امپورٹنٹ ہے مرد حضرات کے لیے, بریک کے بعد. سوال تھا بریک سے پہلے, میں بھی بڑی بےتاب ہوں یہ پوچھنے کے لیے, کیونکہ اس کے ساتھ میں نے بھی اپنا ایک سوال کنیکٹ کرنا ہے. UK سے, انگلینڈ سے سوال آیا تھا علامہ صاحب کہ خطبہ جمعے کے روز سننا کیوں ضروری ہے, اور کیا وہ ضروری ہے کہ نہیں ہے, فرض ہے, کیا اس کے اوپر سچویشن ہے. کبھی کبھی انسان جاب سے آ رہا ہوتا ہے یا کسی پرابلم میں سٹک ہوتے ہیں, گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے, آپ کے پاس صرف اتنا ٹائم ہے کہ آپ آ کے صرف نماز پڑھ لیں,
خطبے کو نہ سنیں، ایک یہ، اور میرا جو پرسنل، دیکھیں جمعے کو جو خطبہ ہوتا ہے وہ بہت سے لوگ سنتے ہیں، تو کیا ہمارے جو علماء کرام ہیں اور جو لوگ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، کیا ان پہ یہ فرض نہیں ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے اور پازیٹیو باتوں کا میسج دیں؟ یہ دونوں میرے آپ سے سوال ہیں۔ پہلے جو آپ کا خطبے کے حوالے سے ہے اس میں مکتب اہل بیت علیہم السلام کے حوالے سے عرض کروں گا کہ جو جمعے کے دن نماز جمعہ ہے یہ نماز ظہر کا عوض ہوتا ہے۔ نماز جمعہ کی 2 رکعت ہوتی ہیں اور وہ جو 2 خطبے دیے جاتے ہیں وہ 2 رکعت کا عوض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہماری ظہر کی 4 رکعتیں اس طرح پورے ہوں گی، 2 تو ہم نے نماز جمعہ کی پڑھ لی واجب، اور باقی جو 2 رکعتیں ہیں ظہر کی وہ جو خطبہ ڈیلیور کیا جا رہا ہے اس کا عوض۔ اس لیے جیسے 2 رکعت نماز جمعہ کی نماز پڑھنا واجب ہے، اسی طرح وہ 2 رکعت خطبے سننا واجب ہے، اور یہاں تک کہ خاموش رہ کے سننا واجب ہے، اس میں گفتگو کرنا بالکل شرعاً جائز نہیں۔ آپ کوئی اور نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں قضا، یا اور کوئی مسجد نماز جیسے تحیت مسجد ہوتی ہے، نہیں، اس کی اجازت بھی نہیں ہے، آپ خطبہ خاموشی سے سنیں گے، اور یہ واجب ہے۔ اور جو آپ نے کہا کہ اس میں بہت اہم ذمہ داری ہے چونکہ ایک اجتماعی عبادت۔ اچھا یہاں پہ میں آنا چاہوں گی واپس، لیکن میں چاہوں گی کہ فقہ حنفیہ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم کلیئرٹی لے لیں۔ جی ہمارے ہاں فقہ حنفی میں بھی جو اہل سنت ہیں ان کے ہاں بھی خطبہ سننا واجب ہے، اور جو شخص خطبے میں شریک نہیں ہوتا اس کو جمعہ کی نماز کا ثواب نہیں ملتا۔ جو شخص، یہ سن لیں مسئلہ، جو شخص جمعہ کے خطبے میں شریک نہیں ہوتا اس کو جمعہ کی نماز کا ثواب نہیں ملتا، ایون کہ جو آ کے بیٹھا ہے اور اپنی باتوں میں مشغول ہے۔ یہاں پر یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، کوئی صف کے تنکے اٹھا کے اس میں مصروف ہو گیا ہے، مشغول ہو گیا ہے، کوئی سنتیں ادا کر رہا ہے، کوئی نوافل ادا کر رہا ہے، کوئی ایسا ہے جو بات کر رہا ہے، ایون کہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بات کر رہا ہے اس کو تو ثواب نہیں ملا، اور کسی نے کہا ہے جی بات نہ کرو، روک رہا ہے، اس کو بھی ثواب نہیں ملے گا۔ بات کرنے دیں آپ اس کو آپ اپنی عبادت پہ دیکھیں، اجتماعی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جو سب کر رہے ہیں آپ وہ کریں، آپ اپنے ڈگر نہ نکل جائیں، پھر آپ گھر پہ بیٹھ کے پڑھ لیں۔ جی تو جو خطبہ میں شریک نہیں ہوتا اس کو جمعے کا ثواب نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ پہلے دور میں تو عربی خطبہ ہوتا تھا، ہر کوئی جانتا تھا، ہر کوئی سمجھتا تھا۔ ہمارے ہاں اس سے پہلے ایک اردو خطبہ بھی ہوتا ہے۔ جو آپ کا سوال تھا میں اس کو انٹرٹین کرنے لگا ہوں کہ آپ نے جس طرح فرمایا کہ علماء کی کیا ذمہ داری ہے، وہ جو اردو خطبہ ہے اس کو اتنا اچھا اور جاندار بنایا جائے۔ یہ ہفتے میں ایک دن ایسا دن ہے کہ جس دن لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، اگر آپ نے ان کو تعلیمات نہیں دینی، صحیح تعلیمات سے روشناس نہیں کرنا، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ علامہ صاحب وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اب میں دوسرے علامہ صاحب کی طرف آؤں گی۔ دیکھیں لوگ بڑا جاندار خطبہ کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی بڑا نیگیٹو میسج دے جاتے ہیں، کبھی کبھی میں نے جاندار کی بات کی نہیں، وہ کہہ رہی ہوں جاندار ہوتا ہے تو جاندار ضرور ہوتا ہے، لیکن اس میں کبھی کبھی کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں جن پہ آبویسلی ان کی مذمت بھی کی گئی ہے، اور باقی اسکالر کہ مطلب نان مسلم کے خلاف کوئی بات کہہ دی یا کچھ ایسا کہہ دیا جس سے سوسائٹی میں پھوٹ پڑنی شروع ہو گئی۔ سو تھوڑا سا اس پہ کیا پیغام دیں گے؟ اب دیکھیے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، جمعہ کی اجتماعی عبادت ہے تو اس خطبے میں بھی ہمیں اجتماعیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ جہاں پہ شروع میں ہم نے لوگوں کو واعظ و نصیحت کی زہد و تقویٰ کے حوالے سے، وہاں پر معاشرتی مسائل ڈسکس کرنے چاہیے، بجائے ہم وہاں پہ اختلافی نقطہ نظر بیان کریں، بلکہ ہمیں وہاں پر جو معاشرتی مسائل ہیں انہیں ڈسکس کیا جائے، جو ملکی اور عالمی حالات ہیں ان کو مثبت انداز میں ڈسکس کر کے عالم اسلام کے لیے کوئی مثبت پیغام دینے کے ساتھ اس کا حل تجویز کیا جانا چاہیے۔ مسائل حل کوئی ڈسکس کرتا ہے، حل تجویز کوئی نہیں کرتا۔ جمعے کے خطبے میں یہ اہم ہے کہ ان مسائل کا حل تلاش کیا جائے جو قرآن و سنت احادیث کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے۔ یہاں پہ ہم نے بریک کی طرف جانا ہے کلام سنتے ہوئے، اینڈ دین واپس آئیں گے تو آج کی اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کریں گے۔ جی بیٹا۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلی حضور
नक्शा हुजूर जानते हैं तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं बरोज़ हश्र शफ़ाअत करेंगे हम सब की बरोज़ हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर अगर हुआ ये अकीदा हुजूर जानते हैं अगर हुआ ये अकीदा हुजूर जानते हैं और बुला भी सकते हैं और खुद वो आ भी सकते हैं बुला भी सकते हैं और खुद वो आ भी सकते हैं मेरे सफ़र का इरादा हुजूर जानते हैं हुदूद ताइर सिदरा हुजूर जानते वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ग़ुलाम मुस्तफ़ा ने ज्वाइन किया है कलाम पेश करने के लिए। इनको ही सुनते सुनते हम प्रोग्राम को क्लोज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपकी तरफ हम आएंगे अभी, लेकिन हमने अपनी आज की गुफ्तगू को रैप अप करना है। आज कुछ सेटिस्फेक्शन हुई कि कुछ डिटेल में हम जुम्मतुल विदा और जुम्मा से रिलेटेड बातचीत कर पाए, बिकॉज़ जुम्मे के दिन के बारे में बहुत सुना है कि बहुत फजीलत है, एक लम्हा गुजरता है जब आपकी कोई भी दिल से मांगी हुई दुआ कबूल हो जाती है, जायज़ हो ऑफ कोर्स, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें भी सीखी जो हम नहीं अंडरस्टैंड करते थे। मैंने बड़ी दफ़ा सुना है कि भाई जब जाके नमाज़ पढ़ लें तो खैर है जुम्मे के रोज़, लेकिन खुतबा पढ़ना दोनों फिक्कों में, इस्लाम में पीरियड बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी, क्लोजिंग में आप क्या कहेंगे? जैसा कि जुम्मतुल विदा है, यानी ये माह रमज़ान अल मुबारक का आखिरी जुम्मा जो रहमतों बरकतों की साआतें हैं गुज़र रही हैं, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अभी भी हमारे पास मुहासबे का वक्त है कि हम ख़ुद अपना मुहासबा करें कि मैंने इस माह रमज़ान अल मुबारक में क्या खोया है और क्या पाया है। और अभी भी वो घड़ियाँ ख़त्म नहीं हुई, माह रमज़ान अल मुबारक की घड़ियाँ मौजूद हैं और अल्लाह की रहमत के दरवाज़े खुले हुए हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद हैं। तो हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि जो दरवाज़े तूने रहमत के हम पे खोले हुए हैं उन्हें बंद न कर, और जो दरवाज़े जहन्नुम के बंद हैं उन्हें हम पे न खोल। और आखिर में एक बात कहूँगा कि दुआ की कबूलियत के मुख्तलिफ़ औकात होते हैं, जैसे हर नमाज के बाद भी दुआ कबूल होती है। इसी तरह जनाब अनस इब्न मालिक साहबी रसूल की भी रिवायत है, असर से लेके मगरिब तक, सूरज ढलने तक इसी तरह दुआ की कबूलियत के वक्त होता है। इसी तरह जब अज़ान और इकामत के दरमियान है, अज़ान के बाद, वो भी दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। कोई ये ना नाजरीन समझे कि सिर्फ़ एक ही घड़ी है स्पेसिफ़िक नमाज जुम्मा या रोज़ जुम्मा में सिर्फ उसमें दुआ कबूल होती है, नहीं, दर हकीकत ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगिए। और आखिर में जब सूरज गुरूब हो रहा हो, वही जो जनाब